حمزہ علی عباسی کی آن لائن ڈسکشن ہے ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر حارث سلطان کے ساتھ. میرے خیال ہے یہ سارے مولوی مل کے بھی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں. کرنا تو دور کی بات. وہ میں اکثر کہتا ہوں گاندھی کیا علماء کی دشمنی میں کوئی اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اسے فحاشی پھیلانے والا دین کا ہیرو نظر آئے؟ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس سے انجینئر کی علمی دیانت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حمزہ علی عباسی، اس کی میں چند تصویریں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ بندہ دین کا چہرہ ہے، کہ جو شخص اپنے ڈراموں اور بیہودہ تصاویر کے ذریعے بے حیائی کو نارملائز کر رہا ہے، انجینئر صاحب اسے الحاد کے خلاف ڈھال بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب یہ ایک واضح اخلاقی تضاد ہے کہ آپ زبان سے قال اللہ و قال رسول کی گردان کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بے حیا اور فحاشی پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب دراصل یہ جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے جسے آپ مولوی فوبیا کہہ سکتے ہیں، کہ اس مولوی کے تعصب میں انجینئر صاحب نے یاسر ندیم واجدی کا نام نہیں لیا، حالانکہ یاسر ندیم واجدی وہ شخص ہے جو امریکہ میں بیٹھا ملحدین سے مناظرے کرتا ہے، لائیو سامنے آ کر کے بھی مناظرے کیے، لائیو سیشن میں بھی مناظرے کیے۔ انجینئر صاحب کی کیا حیثیت ہے، یہ تو بیچارے اپنی ایک کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے لائیو سیشن میں بھی صرف ان کو اجازت دیتے ہیں جن کو انجینئر صاحب چاہیے، جبکہ یاسر ندیم واجدی صاحب وہ سب کو کھلے عام دعوت ہوتی ہے، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ آپ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ ایک عام مسلمان کا سامنا کر سکے، ملحدین تو پھر دور کی بات ہے۔ اور کیسر احمد راجہ جیسے ایک منطقی انسان کا نام لینے سے بھی آپ کتراتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کا جو نام نہاد انٹلیکچوئل خبت ہے نا وہ دم توڑ جاتا ہے کہ کیسر احمد راجہ کے اس وقت یوٹیوب پر ملحدین کے ساتھ، لبرلز کے ساتھ، سیکولرز کے ساتھ، فیمنسٹوں کے ساتھ ان کے مناظرے موجود ہیں، ان کی ڈیبیٹس موجود ہیں، جس میں انہوں نے بالکل لوجیکلی بھی اور شرعی طور پر بہترین جواب دے کر کے ملحدین کو، لبرلز کو، سیکولرز کو اور فیمنسٹوں کو لاجواب کیا ہے۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ دراصل آپ مولوی فوبیا کا شکار ہیں اور آپ اس حد تک اس معاملے میں بڑھ چکے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں جو دین بیزار ہے، جو دین کے حقیقی دشمن ہے، زبان سے دین کا نام لیتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ دین سے دشمنی دکھاتے ہیں۔ کہ یہ دین سے دشمنی نہیں کہ ایک شخص وہ معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے لیکن آپ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ آپ تیمور لال جیسے شخص کو، جو شخص کہتا ہے کہ دین اسلام کوئی دین نہیں ہے، یہ محض عبادتوں کا مجموعہ ہے، آپ اس شخص کو جا کر کے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ ایسے شخص کو جیسے حارث سلطان ہے آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ دھروو راٹھی جیسا شخص جو خدا کے وجود کو چیلنج کرتا ہے آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں صرف مولوی کے بغض میں آ کر کے۔ انجینئر صاحب آپ کو دراصل علماء سے بغض ہے، خصوصاً کیسر احمد راجہ اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن آپ کو اس سے بھی حسد ہے۔ آپ حسد کی بنا پر اس کا نام نہیں لیتے۔ اگر آپ مخلص ہوتے اور آپ دیانت دار ہوتے، آپ کہتے الحاد پہ اگر مناظرے دیکھنے ہیں تو مفتی یاسر ندیم واجدی نے مناظرہ کیا ملحد کے ساتھ۔ آپ کہتے کہ اگر الحاد پہ مناظرے دیکھنے ہیں تو کیسر احمد راجہ کے مناظرے موجود ہے اور حقیقتاً موجود ہے۔ انجینئر صاحب اگر آپ میں ہمت ہوئی نا تو آپ کہیے گا کہ آؤ میرے سامنے بیٹھو، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حمزہ علی عباسی کے دلائل میں کتنا دم ہے اور کیسر احمد راجہ کے دلائل میں کتنا دم ہے۔ حمزہ علی عباسی کچھ بھی نہیں ہے، کیسر احمد راجہ حقیقی علم رکھنے والا شخص اور مفتی یاسر ندیم واجدی سائنس اور شریعت دونوں کا علم رکھنے والا ایک شخص ہے۔ تو آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا اتنا آپ بغض میں اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ ایک فحاشی پھیلانے والے شخص کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ کل کو اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ کی قسم اگر آپ نے آپ کے اس جھوٹے اور غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کوئی شخص حمزہ علی عباسی کے نقش قدم پر چل پڑا اور کل کو حمزہ علی عباسی کی طرح اپنی ننگی فحش ویڈیوز اور تصویریں وہ شیئر کرنے لگ گیا تو اس کے مجرم آپ ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زبان سے جو بات کر لیتا ہے تو بس وہی ہیرو ہے۔ دراصل زبان سے بات بھی نہیں، آپ کو مولوی فوبیا ہے، مولوی سے حسد بغض ہے، جو حسد لا علاج مرض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر آپ کو شفا دینے تو دے دے، وگرنہ وہ لا علاج مرض ہے۔ آپ قابل رحم اور قابل ترس شخصیت ہے، کیونکہ آپ بالکل گر چکے ہیں، اپنے سٹوڈنٹس کی نظروں میں بھی گر چکے ہیں۔ اتنے آپ نے جھوٹ بولے، ہر معاملے میں آپ کا جھوٹ واضح ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی مزید اسی طرح اگر چلتے رہے تو اللہ رب العزت آپ کو مزید دنیاوی لحاظ سے بھی ذلتیں دکھائے گا۔ بہتر ہے کہ توبہ کریں اور ایک ایسے شخص کو پروموٹ کرنے سے باز آئیں جو بندہ بے حیائی پھیلاتا ہے، وگرنہ قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں نے دنیا میں فلاں بندے کو محبوب نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں فلاں بندے کی تعریفیں نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت انجینئر صاحب آپ کا کاش کہنا کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔